بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک کا ہر کارکن ایک ایسا راز ہے جو جاننا چاہتا ہے۔ ایسے کچھ باتیں ہیں جو ہر تحریک لبیک کا کارکن جاننا چاہتا ہے، اور وہ باتیں اور وہ راز جو ہیں وہ صرف علامہ سعد حسین رضوی صاحب بتا سکتے ہیں۔ اور علامہ سعد رضوی صاحب نے پہلے ہی بتا دیا، کئی بار صحافیوں نے اس کے اوپر سوال کیا، اور وہ راز کیا تھے، جیل کے اندر علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے گئے، اس کے ساتھ کیسے کیسے حکومت کی طرف سے چال چلی گئی، اس کے اوپر پریشر کیسے ڈالا گیا، اس کو کیسے رکھا گیا۔ یہ یقیناً ہر تحریک لبیک سے محبت کرنے والا کارکن جاننا چاہتا ہے کہ یار ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا جو لیڈر ہے اس نے کیسے کیسا امتحان میں ٹائم گزارا۔ تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، جب جیل سے رہا ہوئے تو اس سے کئی صحافیوں نے سوال کیا، تو وہ کہتا ہے یار اس بات کو چھوڑو، میں اندر گیا تو پارٹی نارمل چل رہی تھی، میرے کے بعد کالا دم ہوئی، لوگوں نے کوشش کی، کارکنوں نے، میں واپس آیا تو پارٹی نارمل حالت میں آئے، تو میرے کو چھوڑو، یہ سب کچھ بھی کیا ہے تو یہ کارکنوں نے کیا ہے۔ لیکن اس کا ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے نہیں بتایا، اور وہ بتائیں گے بھی نہیں، لیکن ایک پولیس افیسر نے یہ ایسی حقیقت بتا دی کہ یقین کر کے ہر تحریک لبیک کا کارکن علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو سلوٹ کرے گا کہ یار اس کی ہمت، اس کی جرت، اس کی بہادری، اس کے حوصلے کے اوپر ہر آدمی اس کو داد دینا چاہتا ہے، اور وہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ یار لیڈر ہو تو ایسا ہی ہو جو مشکل حالات میں، مشکل وقت میں صحیح فیصلے کرے۔ تو ناظرین، ایک پولیس افیسر نے انکشاف کیا ہے کہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جیل میں کیا ہوا۔ وہ حقیقت آپ لوگوں کو وہ ویڈیو سنانے سے پہلے میں آپ کو کچھ مہینے پہلے جب علامہ سعد رضوی صاحب جیل میں تھے تو اس ٹائم سینئر صحافی سہیل وڑیچ صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک اوپر جا رہی ہے اور تحریک لبیک کے کارکن بڑھ رہے ہیں، اور ان کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اپنے لیڈر کے اوپر ان کو اندھا اعتماد ہے، ان کا یعنی کہ ان کے بھروسے کے اوپر وہ لیڈر پورا اتر رہا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس لیڈر کو مضبوط بنا رہی ہے، اس کو کوئی جھکا نہیں رہا ہے، اس کو کوئی خرید نہیں رہا ہے۔ اس حوالے سے سہیل وڑیچ نے ایک تجزیہ کیا تھا، سب سے پہلے آپ وہ سنیں، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو وہ جو پولیس افیسر نے انکشاف کیا ہے وہ بعد میں آپ کو سنوں گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ سیاست میں تحریک لبیک جو ہے وہ حکومت سے کہیں آگے ہے۔ انہوں نے ابھی تک اپنے فیصلوں میں لچک نہیں دکھائی، انہوں نے اپنے مطالبات میں لچک نہیں دکھائی، قربانی دینے سے گریز نہیں کیا، سخت سے سخت سزا بھگتی ہے، کوئی کبھی جا کے منت نہیں کی، ترلا نہیں کیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کو سٹرنگتھ بھی دے رہی ہیں، اور ظاہر ہے جو لوگ اس کے حامی ہیں وہ سعد رضوی صاحب کو ایک ایسے شخص کے پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مشکلات میں گرفتار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھک نہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ سہیل وڑیچ صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک اوپر جا رہی ہے۔ اس کی اصل جو وجہ ہے وہ علامہ سعد رضوی صاحب کا اپنے مطالبات کے اوپر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، مشکل حالات کا مقابلہ کرنا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، یہی اصل وجہ ہے کہ جو علامہ سعد رضوی صاحب کو ایک مضبوط، ایک اچھا لیڈر بنانے کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ علامہ سعد رضوی صاحب کے اندر آئیں۔ اور جب ایک لیڈر اچھا ہوگا اور اس میں ہر خوبی ہوگی تو ظاہر ہے جو کارکن ہے، جو عام پبلک ہے، وہ اس کی طرف جائے گی۔ یہ تو ابھی علامہ سعد رضوی صاحب جیل میں تھے تو سہیل وڑیچ نے بتا دیا تھا کہ یہ وجہ ہے۔ تو ناظرین، جو علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جیل میں وہ ویڈیو آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کو جب کوئی آدمی جیل میں ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کئی طرح کے اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اس کو توڑنے کی، اس کو لالچ دینے کی، اس کو ڈرانے کی۔ حالانکہ جب خادم حسین رضوی صاحب جیل میں تھے، جب آسیہ مولونا کو رہا کیا گیا تھا، تو عمران خان صاحب کا بھی کلپ موجود ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی، ہر طریقے سے کوشش کی تحریک لبیک کو یعنی کہ سمجھانے کی، ان کو بھئی ہم آسیہ مولونا کو نہیں روک سکتے، ہم مجبور ہیں، ہم ان کو باہر بھیجنا ہے، لیکن جب وہ نہیں مانے تو ہم کو مجبوراً سخت قدم لینا پڑے گا۔ یعنی کہ وہ عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا تھا کہ ہم نے ہر کوشش کی، ہر طریقہ اپلائی کیا، لیکن تحریک لبیک نہیں مانی۔ اس نے کہا تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے لیے۔ ابھی جب جیل میں علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، تو جو علامہ سعد رضوی صاحب کو ایک حکومت کی طرف سے جو آدمی بھیجے گا، وہ کلپ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب حکومت کی طرف سے ڈرانے کے لیے آدمی بھیجا گیا تو اس نے علامہ سعد رضوی صاحب کو کیا کہا، اور جو علامہ سعد رضوی صاحب نے جواب دیا
غور سے سننا, جو علامہ سعد رضوی صاحب نے اس کو جواب دیا وہی جواب فیض آباد دھرنے میں, یعنی کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے علامہ سعد رضوی صاحب اپنے بچے کو وہی جواب دیا تھا. سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جیل میں کیا ہوا, پھر بعد میں آپ کو میں وہ بھی بتاؤں گا. ایک شعر ایسا بھی سی جڑا جناب جن دی پلیٹاں کم ہو گئی سن, ایک ایسا بھی شعر سی بابے رضوی دا پتر جڑا روٹی کھا رہا سی, انہوں آ کے روٹی کھاندن ہویا, میں نے گل دسی ایک انچارج نے, وہ تبادلہ ہویا ہوندا تے ادھروں نکل کے نا سات بھائی والے پاسوں آیا ساڈے پاسے, وہ کہندا یار تہاڈا وہ جڑا امیر ہے بڑا تتا ہے. میں کہ کی ہویا؟ کہندا بھائی وہ میری ڈیوٹی سی اوتھے روٹی کھا رہا سی تے وہ آندے نے نا ڈران واسطے, ادوں کہندا جی تہاڈے دھرنے چل رہے سن. کہندا بھائی وہ روٹی کھا رہا سی تو وہ آیا جس ٹائم انہیں آ کے کیا بھائی تہاڈے واسطے بہت بری خبر ہے کہ تہاڈی ادھی شورا مار دیتی گئی ہے, تہاڈا چھوٹا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے, تے اتنے 100 بندے شہید ہو گئے نے, اتنے 1000 گرفتار ہو گئے نے, جماعت کا لدم ہو گئی ہے, تے ہون تے نہیں لگدا کہ تسی زندہ باہر جاؤ, بڑا نقصان ہوئے. کہندا یار اس بندے نے انج جناب روٹی کھانے لقمہ منہ وچ پایا, تے کہندا پھر کیا ہے. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ فاروق الحق حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو علامہ سعد رضوی صاحب نے نہیں بتایا ہے, بڑا اہم مجلس شورا کا رکن ہے, تحریک لبیک کا اہم کارکن ہے, لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کا اس نے کوڈ نہیں کیا, ایک پولیس افیسر کا کیا کہ جب ہم تھے تو پولیس افیسر کہتا ہے کہ یار تمہارا لیڈر کیسا ہے, کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو حکومت کی طرف سے ایک ڈرانے کے لیے ایک آدمی گیا, تو وہ کہتا ہے کہ ساتھ کیا ہو گیا کہ آپ کو تو ادھر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں, آپ کی پوری آدھی مجلس شورا شہید ہو گئی ہے, آپ کی پارٹی بین ہو گئی ہے, آپ کا چھوٹا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا, میرے لیے سب سے پیارے میرے والد صاحب تھے, وہ جو اس تحریک کے لیے چلے گئے اور تحریک کا کام نہیں رکا, تو آگے تحریک کے کام کیجئے, تو کچھ بھی نہیں ہے. یقین کر ناظرین, یہ جواب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض آباد دھرنے میں علامہ سعد رضوی صاحب کو دیا تھا. یہ جو حکومت کی طرف سے آدمی تھا نا, یہ تو ڈرانے کے لیے کیا تھا, اس کو تو حقیقت کا معلوم تھا, پیچھے سے اس کو ڈائریکشن ملی تھی کہ آپ جا کے علامہ سعد رضوی صاحب کو ڈرائیں, ٹھیک ہے نا. تو اس جو پیغام لے کے گیا تھا, یہ تو اس کو تو معلوم تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. دوسرا, اس کے جو ڈرانے والا ہے اس کے اوپر کوئی فکر نہیں تھا, اگر وہ حقیقت ہوتا یا ڈرانے کے لیے بھیجا گیا یا واقعہ پوری مجلس شورا شہید ہو جاتی تو اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. لیکن جب ایسا ایک فون کال آئی تھی علامہ سعد رضوی صاحب کو, علامہ سعد رضوی صاحب کو ڈرایا گیا تھا کہ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کر دیں گے, آپ کے باپ کے ساتھ کیا کر دیں گے. تو علامہ سعد رضوی صاحب ڈر گئے تھے, علامہ سعد رضوی صاحب ڈر گئے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشر میں آ گیا تھا کہ مجھے طرح طرح کی فون کال آ رہی تھی کہ ابھی آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. ابھی یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا صاحبزادہ علامہ سعد رضوی صاحب, جو اس ٹائم اس کی عمر کوئی 22-23 ایئر تھی, وہ بچہ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کے پاس گیا. جب میں نے باپ کو یہ بتایا تو میرے باپ نے مجھے کیا جواب دیا وہ سنیں. فیض آباد میں مجھے ایک ایسا فون آیا جس نے مجھے ہلا دیا اندر سے. مجھے کہا کہ جناب آپ کو یوں کر دیں گے, آپ کو وہ کر دیں گے. میں بھاگتا بھاگتا نا ان کے خیمے میں گیا, کونیاں دھو رہے تھے, اس ٹائم وضو کر رہے تھے, کونیوں میں پانی ڈال رہے تھے. تو مجھے دیکھا اور میری شکل دیکھی نا تو پہچان جاتے ہیں صاحب ظاہر آخر. تو مجھے دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا, میں نے کہا جی ایسے دے. کہتے ہیں جلیا یہ بھی کوئی گل ہے, جدو اسی کہنے حضور دے نا تے مرن آئے بیٹھے تو کدو مرنا, آج موقع مل جاوے تو اس تو بعد بات. تو میں باہر نکلا, مجھے ایسے لگتا تھا میں دو عالم سے ٹکرا. تو ناظرین, یہ اصل وجہ ہے کسی لیڈر کو مضبوط بنانے کے لیے, جب لیڈر ثابت کر دیتا ہے کہ میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, میری اپنی پاپولیرٹی یا مجھے اپنی شہرت یا اپنی کرسی کے لیے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں صرف ناموس رسالت, ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں, تو پھر دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے, دنیا پھر اس کو فالو کرتی ہے, دنیا اس کے اوپر یعنی ٹوٹ پڑتی ہے. یہ اصل وجہ ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب مشرف دور میں, کئی ویڈیو میں وہ کلپ شیئر کر چکا ہوں کہ مشرف دور میں جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا آرڈر آئے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب ایک کہیں جگہ میں چھپ گئے تھے. ابصار عالم جب اس سے انٹرویو کرنے گئے تھے تو اس نے کہا تھا سیکورٹی والوں کو کہ پہلے ابصار عالم اور اس میڈیا کو کہو کہ اپنے سوئچ آف کریں, پھر اس سے بیٹری نکالیں موبائل سے, پھر ادھر جمع کرائیں سیکورٹی میں, پھر ان کو دوسری گاڑی میں بٹھا کے اندر لے جایا گیا اور یہ ان سے وعدہ لیا گیا کہ یہ ہمارا انٹرویو جو ہم کر رہے ہیں تو یہ کسی کو بتانے کریں کہ یہ کون سی جگہ میں. عمران خان صاحب انتہائی بہادر, دلیر, نڈر,
पूरी यानी कोई इसको डर नहीं है। वो आदमी छुप के इंटरव्यू दे रहा था अबसार आलम को। और इधर आप देख लें कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का क्या जवाब था अल्लामा साद रिजवी साहब के लिए, और अल्लामा साद रिजवी साहब ने क्या जवाब दिया उस हुकूमत की तरफ से भेजे हुए आदमी के लिए कि हमको कोई फिक्र नहीं है, हम जिस मकसद के लिए निकले हुए हैं उस मकसद के लिए हम कई कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि आप जान देने की बात करते हैं तो कब जान देंगे, अब वक्त है ना दो। तो अल्लामा साद रिजवी साहब कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से टकरा जाऊं। हकीकत है नाज़रीन कि जब आपके दिल में सच्चाई होगी, आपका मकसद सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, तो फिर आपको कोई न डरा सकता है, न धमका सकता है, न खरीद सकता है, और न आपके दिल में कभी कोई बुज़दिल वाली यानी कि हरकत आ सकती है, आप खौफजदा हो सकते हैं। फिर ये कुछ भी आपका कोई भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपके साथ होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।